برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان، انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے، اور سلامتی ہو ذوات مقدسہ پر۔ سماعتوں کو، بصارتوں کو، خواتین و حضرات کو، صاحب اور صاحبات کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آغا شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں وینس انٹرٹینمنٹ کی خصوصی نشریات جو سحر و افطار میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہم بنام انعام رمضان۔ انعام رمضان یعنی اللہ کا احسان۔ اس اللہ کے احسان میں، اس اللہ کے میزبان و مہمان میں ہم جو کرتے ہیں سلسلہ آپ کے ساتھ تعلق کا، ربط کا قائم، اس پر آپ کی جانب سے جو محبتوں کا احوال ہم تک پہنچا ہے اس پہ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں۔ ہم اللہ کے بابرکت نام سے اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں، اور اللہ کے نام کے بعد بس ہمارے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے تو حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر درود و سلام۔ درود اس لیے کہ ہم ثواب چاہتے ہیں، اور سلام اس لیے کہ ہم جواب چاہتے ہیں۔ ہم عطرت رسول، خانوادہ رسول یعنی محفوظ عن الخطا خانوادے پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ہم انتہائی ادب سے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں ان نفوس قدسیہ کے سامنے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں اللہ کے رسول کی ایک آواز پر ایسے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ وہ روشنی اور وہ ضیاء ان کی آنکھوں سے جو برآمد ہوتی ہے وہ ہمارے لیے مثل استعارہ ہو جاتی ہے، اور استعارہ بھی کس کا؟ حق کا، اور ہم ان کی اتباع کریں تو فلاح پا جاتے ہیں۔ میں تابعین، تبع تابعین کی خدمت میں بھی زانو ادب طے کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے علم ہم تک پہنچا، اور خاص کر کے دین کا علم پہنچا۔ میں تمام ائمہ کرام اور خاص طور پر وہ اولیاء کرام عظام جو پوری دنیا میں جا بجا موجود ہیں، صاحبان مزار جو رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہیں یا کہ باقاعدہ حیات ہیں، اور ان کی جانب لوگ پے در پے رابطے کر رہے ہیں، رخ کر رہے ہیں اور یقیناً روشنی پا رہے ہیں۔ میں انتہائی ادب سے ان تمام علماء کرام، مشائخ عظام اور ریسرچ اسکالرز کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ اظہار تشکر اور پیغام تہنیت اس سبب سے ہے کہ ان کے ذریعے سے میں سائل بن کر جب سوال پوچھتا ہوں تو دین مبین یعنی مذہب حقہ کے بارے میں میری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسکرین کے ذریعے آپ کی جانب سے میں نمائندہ بن کر سائل بنتا ہوں اور وہ جواب دیتے ہیں، اور اتنا تشفی والا جواب کہ ہمارا وہ سیگمنٹ جسے ہم نے فہم دین کا نام دیا ہے وہ آپ کی جانب سے پسندیدگی کی سند پانے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے، میرا جی چاہتا ہے یہ میں کہہ دوں کہ خدا کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو گیا ہے کہ اسے اتنی زیادہ پذیرائی آپ کی جانب سے ملی۔ ساتھ ہی ساتھ ہماری اس ٹرانسمیشن میں جہاں بے تحاشا اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہاں ایک چیز پچھلے سال سے امسال تک روایت بن گئی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ دوست آتے ہیں اور وہ بارڈر کراس کر کے آتے ہیں، یعنی سرحد پار سے آتے ہیں۔ وہ سرحد پار کے دوست جب آتے ہیں تو محبت کا پیغام بھی لے کر آتے ہیں، امہ کا احساس بھی لے کر آتے ہیں، اور اتحاد بین المسلمین کے دائی بن کر آتے ہیں، اور پھر ہم اپنے سیٹ میں دیکھتے ہیں کہ مختلف مسالک کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک رب تعالیٰ کی، ایک رسول اللہ کی، ایک کتاب اللہ کی بات کرتے ہیں، فروعی اختلافات کو چھوڑ کر مشترکات پہ بات کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا حسن بھی ہے۔ آج میں ہوں آپ کا میزبان اور میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم جی آغا، کیسے ہیں آپ؟ اور آج بہت گہما گہمی ہے، کچھ الگ سا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ جی آج بہت شاندار ہونے والا ہے، جیسا کہ میری نشست پر یہاں پر مفتی معین مجددی صاحب موجود ہیں۔ آپ بہت شاندار عالم دین ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دارالافطار کو آپ نے ڈیجیٹل سطح پہ رکھا، پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ فتوے کا راستہ کھول دیا کہ آپ شرعی مسائل بتائیں اور آپ کو جو ہے وہ فتویٰ مل جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے بائیں جانب موجود ہیں عالم با عمل، منبر و محراب کا عنوان، کتاب کی صورت میں آپ سے 3 مرتبہ مخاطب ہو چکے ہیں۔ مفاتیح الحاجات کے نام سے ایک کتاب، دوسری کتاب روزے داروں کے اوصاف، تیسری کتاب استغفار امیر المومنین۔ یہ 3 کتب کے ذریعے سے آپ سے مخاطب ہوئے، درجنوں، سینکڑوں، ہزاروں لوگ ان کے مقتدی ہیں۔ یقیناً ایک نور کا حالہ بنتا ہے، وہی نورانیت یہ یہاں لے کر آتے ہیں۔ ہم اس صوفے کو ہمیشہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ ممبر ہے، آپ بیٹھ گئے تو زیب ممبر ہو گئے۔ علامہ شہریار نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔
اور علامہ شہریار نقوی صاحب کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عابد رضوی صاحب. عابد رضوی صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ یہ از بلوچستان ہے. تو جب بلوچستان سے ہے تو وہ علاقہ جہاں پر علم کی تحصیل کے زیادہ مواقع نہیں ہیں وہاں مرد مجاہد کی طرح کھڑے ہیں. جامعہ غوثیہ قادریہ کے محتمم ہیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں پچھلے 1 برس سے مستقل چہرہ ہیں اور ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں. ناظرین محترم، اس کے بعد اگر میں اپنی نشست سے ہو جاؤں کھڑا تو سبب یہ ہے کہ اسلوب یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا ذی وقار واجب الاحترام آپ کی محفل میں آ جائے تو آداب کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر استقبال کریں. لیکن وہ آ تو پہلے چکے ہیں، آ کر نشست پہ بیٹھ بھی چکے ہیں. اب ریویل کرنے کا جو موقع ہے تو میں جب ان کا نام لوں گا تو یقیناً اسکرین ان کو دکھائے گی کہ وہ ہمارے ساتھ مہمان ہیں. میری خوش نصیبی کہ وہ میرے متعلق یہ کہتے ہیں کہ میں ان کا دوست ہوں، جبکہ میں انہیں دوست نہیں سمجھتا، میں ان کو اپنا بڑا جانتا ہوں. وہ واقعتاً امہ کا احساس بھی رکھتے ہیں اور 2 ممالک یعنی خاص طور پہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مابین دوستی کی علامت سمجھے جاتے ہیں. اور یہاں پر جو کلچرل سینٹر ہے ایران کا کراچی میں خانہ فرہنگ، اس کلچرل سینٹر میں ایک ذمہ داری انجام دے رہے ہیں. اور وہ ذمہ داری بڑی عجیب ہے کہ کہنے کو تو وہ ڈائریکٹر جنرل ہے، لیکن جو وہاں خانہ فرہنگ میں جائے تو اس کے پہلے میزبان کی صورت میں پہلا مانقہ اور مسافہ کرنے والی یہ شخصیت ہے اور ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہتی ہے. یہ نہ صرف بین المسالکی بلکہ بین المذاہبی عنوان سے بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں. اگر میرے اختیار میں ہوتا اور میں سرکار کی کسی ایسی پوزیشن پہ ہوتا کہ جہاں سے میں اناؤنس کر سکتا تو میں ان کے لیے پاکستان کی جانب سے نشان پاکستان، نشان امتیاز، ہلال امتیاز سارے اعلانات کر دیتا. بہت محبت کے ساتھ ڈاکٹر سعید طالبی نیا ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. آپ جناب، آپ کی یہاں موجودگی اور یہ جو بہت فرحت انگیز آپ کی مسکراہٹ ہے چہرے پر، اس سے ہمیں بڑی تقویت ملتی ہے. اور آپ کے ساتھ تھوڑا سا اونچا بیٹھے ہیں اس لیے کہ ان کا نام فراز ہے. فراز موجود ہیں جو کہ سربراہ ہیں سرشتہ جو شعبہ میڈیا ہے خانہ فرہنگ کا، اور فراز بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہے اور سب سے بڑی خوبی کی بات یہ کہ فارسی میں بڑے باکمال ہیں. تو آج آپ جو ہے مترجم کی حیثیت سے موجود ہیں. اگر میں آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے بنیادی بات، پاکستان کا عام شہری ایران کے متعلق اور ایران کا عام شہری پاکستان کے متعلق ابہام کا شکار ہے. شاید ان کو اتنی بہر طور دونوں ممالک کے بارے میں معلومات نہیں ہے، جبکہ کوئی ایرانی جب کسی پاکستانی سے ملتا ہے تو اسے بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ شاید ہمارے ذہن میں تصور کچھ اور تھا اور حقیقت کچھ اور ہے. کیا کہیں گے کہ باہمی رابطوں کو کتنا بڑھنا چاہیے؟ مردم ایران و پاکستان با هم یه ابهامی دارن در مورد همدیگر، ولی وقتی با خودشون ملاقات میکنن این اختلافات و تنگی نظرشون عوض میشه. در مورد این ارتباطات شما چی نظری دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خیلی ممنونم از ابراز لطف حضرت عالی. به قول پاکستانی‌ها شما مجری بهت زبردستی هستین. بله، خیلی ممنون و متشکر و عرض ادب و احترام دارم خدمت علمای دین، خدام شرع مبین اسلام. اینا دیگه ترجمه نمیخواد، مشخص. جی، آپ نے یہ فرمایا کہ آپ ایک تو شکریہ ادا کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے ہمارا لفظ استعمال کیا زبردست، جس پہ آپ کا بہت شکریہ، اور علماء کرام کی موجودگی سے آپ خوشی محسوس کر رہے ہیں. ببین مردم ایران و پاکستان ریشتاً بالاخره از یه فرهنگن. این دو تا کشور 150 سال 160 سال قبل یک کشور بودن. بعد این تقسیماتی که بعداً به وجود اومد این کشورها رو جدا کرد از هم دیگه. بنابراین دو ملت نیستن، یک ملتن در دو کشور. یعنی یک ملت در دو کشور. بنابراین اینا فرهنگشون یکیه، دینشون یکیه، قرآنشون یکیه، قبلهشون یکیه. بعد حتی آداب و رسوم همونطور که مردم پاکستان عاطفی هستن و احساسی هستن، مردم ایران هم عاطفی و احساسی هستن. مردم ایران هم مثل مردم پاکستان هستن. بنابراین از جهت فرهنگی به شدت با همدیگه قرابت دارن و به همین دلیل وقتی با همدیگه مواجه میشن متانت و عواطف همدیگر رو میبینن بدون اینکه دلیل دیگری باشه به همدیگه جذب میشن.
کیا بات ہے. بالکل. میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں, البتہ بول نہیں سکتے, ترجمہ نہیں کر سکتے, لیکن آپ بہت اچھے سے فارسی جانتے ہیں. بلکہ میں اس کو اگر میں ترجمہ کروں آپ تصحیح کیجئے میری, میں ترجمہ کر رہا ہوں. آغا کا یہ کہنا ہے کہ ایران کا اور پاکستان کا اگر تقسیم آپ اس اعتبار سے کریں کہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور الگ الگ مملکت ہیں تو اس طرح تو ممکن ہے, لیکن ان کا جو تعلق اور رشتہ ہے وہ 500-600 سال کا پرانا رشتہ ہے. اور وہ رشتہ جو ہے صرف ثقافت کا نہیں, زبان کا رشتہ ہے, مذہب کا رشتہ ہے, قرآن کا رشتہ ہے, دین کا رشتہ ہے, اللہ کا رشتہ ہے. اور پھر اس کے بعد بہت ساری ایسی چیزیں جو آداب میں ہیں, جس طرح ہمارے اسلوب ہیں, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ ہے, وہ بہت مشابہ ہے ایران سے, اور ایران کے بہت سے طریقے ہم سے مشابہ ہیں. اور ایران اور پاکستان ایک ملت ہیں, دو کنٹریز ہیں. کیا بات ہے, یہ سب سے خوبصورت جملہ تھا کہ قوم ایک ہے, ملت ایک ہے, ملک دو ہے. کیا بات ہے, یعنی وہ جس کو ایک اور انداز میں کہا جاتا ہے کہ دو جسم ایک جان. کیا بات. جناب میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ایران جانے والے اور ایران سے پاکستان آنے والے حقیقتاً سفیر بن کر ایک دوسرے کے ملک کا پیغام پہنچاتے ہیں؟ آیا شما ابراز دارید که مثلا افرادی که از پاکستان به ایران میرن و از ایران به پاکستان میان میتونن روابط رو با هم برقرار کنن؟ بله, ما اتفاقا آقای شیرازی ما 2 ماه قبل تقریبا 7 نفر از سینماگران پاکستانی رو از طرف خانه فرهنگ فرستادیم به جشنواره فیلم فجر و من اسم نمیبرم, یکی از اون سینماگران که بازیگر مطرح سینمای بالیوود و لالیوود که پاکستان هست اتفاقا رفتن اونجا و در یک پروژه بزرگ سریال ایران قرار شده که به ایشون نقش بدن و ایشون به زودی یکی از بازیگران اصلی اون سریال خواهند بود که این اولین باره, پهلی مرتبه شما میگید. این نبوده, این نقش خانه فرهنگه. یعنی نقش ما اینه که تسهیلگری بکنیم و عرض شود که هنرمندا رو به هم برسونیم. از این طریق شعرا رو میفرستیم, از اون ور میان, یعنی همونطور که از پاکستان میرن به ایران علما, شعرا, ادبا, آرتیست ها, افراد مختلف از ایران هم میان اینجا و این باعث شده که به حمدالله ارتباطات بیشتر شده. چند روز قبل یک گروه اتومبیل رانی بعد وارد کراچی شدن, رفتن حیدرآباد. دقیقاً دنبال این هستیم که از طریق ملت ها, نه دولت ها حاکم, ملت ها هم دیگر رو بشناسن. اگر دولت ها سرشون شلوغه, ملت ها میگن ما خودمون میخوام با هم دیگه ارتباط. کیا بات. جی فراز. بالکل, آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ تقریباً کچھ 1 منتھ قبل ہم نے 7 افراد کا ایک گروپ بنایا اور ان کو ایران بھیج دیا, اور ان افراد نے جو ہے وہاں پر جا کر, ان میں سے ایک بہت بڑی مشہور شخصیت ہیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کا, تو وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے بہت بڑے پروجیکٹ جو کہ ایران میں ابھی ہو رہا ہے, ایک ہسٹریکل سیریل ابھی شوٹ ہونے جا رہا ہے, تو اس میں اس کو رول مل گیا. اور اس رول کے تحت جو ہے وہ یہی ایک وجہ تھی کہ ہم وہاں پہ بھیجیں اور آپس میں جو تعلقات ہیں لوگوں کے, وہ آپس میں جو تعلقات ہیں ان میں ہم آہنگی آئے, آپس میں جو محبت ہیں, وہ جو قربتیں ان میں مزید اضافہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ پوئٹس کو ہم بھیجتے ہیں ایران, اور علمی شخصیات کو, مطلب ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں, مطلب پاکستان سے ایران جاتے ہیں اور ایران سے یہاں پر آتے ہیں کولیبوریٹیولی. اور کچھ دن قبل ایک آٹو موبائلس کی ٹیم آئی ہوئی ہے یہاں پر, جو کراچی میں کچھ دن تھی اور ابھی حیدرآباد روانہ ہو گئی. تو اس طرح سے یہ جو تعلقات ہیں اور یہ جو آنا اور جانا ہے یہ لگا رہتا ہے. کیا بات ہے. اور اس موقع پہ میں یہ کہوں گا کہ ایک گریٹیٹیوڈ ہے, ایک محبت کا پیغام ہے ہماری جانب سے, وہ یہ کہ دراصل مجھے ایک جملہ بار بار یاد آتا ہے کہ سابق صدر ایران جناب رفسنجانی جب یہاں تشریف لائے تو یہاں آ کر انہوں نے دیکھا پاکستان میں کہ اہل سنت اور اہل تشیع کس طرح آپس میں ایک ساتھ شیر و شکر ہو کے رہتے ہیں. تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا پاکستان کے بارے میں کہ یہ قلعہ اسلام بھی ہے اور قلعہ اتحاد بین المسلمین بھی ہے. تو یہ جو محبت آپ یہاں دیکھتے ہیں, ایسی محبت ہم آپ کی جانب دیکھتے ہیں کہ آپ جب یہاں سیٹ پر آئے
تو آپ نے ان دو حضرات کو یعنی علامہ شہریار نقوی صاحب کو اور مفتی عابد رضوی صاحب کو جب بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا ان کے درمیان میں فاصلہ کم ہے کیا یا زیادہ ہے؟ تو میں نے ان کی جانب دیکھا تو انہوں نے جلدی سے فاصلہ کم کر لیا. میں نے کہا نہیں ہمارا فاصلہ کم نہیں ہے, ہم ایک ساتھ ہیں. تو قبلہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائے. اور اب میں چاہوں گا فراز آپ کے ذریعے سے یہ پیغام جائے کہ میں اناؤنس کر رہا ہوں اس تواشی گروپ کو جو خاص طور پہ ایران سے آیا ہے اور ایک محبت کا پیغام لے کر آیا. یہ آواز آپ سنیں گے اور ان کی پرفارمنس دیکھیں گے تو روح تازہ ہو جائے گی. قبل اس کے کہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ ہم آن ایئر کریں, میں چاہوں گا کہ میرا کیمرہ مین حسن اگر دکھائے تو میرے ثنا خاں یہاں موجود ہے, وطن عزیز کے شاندار ثنا خاں. سب سے پہلے میرے ساتھ آفاق بشیر قادری موجود ہیں, بہت شاندار ثنا پڑھتے ہیں. اس کے بعد آخر میں اگر آپ دیکھیں تو ثاقب علی چوہان موجود ہیں, بہت شاندار ثنا خاں ہیں. اور درمیان میں استاد الاساتذہ استاد ہے استاد مظہر امراؤ بندو خان صاحب موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کا کلام بھی آپ تک پہنچے تاکہ دونوں ملکوں کی جانب سے یہ محبت کا تحفہ ایک دوسرے کو ملے. جی بسم اللہ جی. اب آپ کے سامنے جو اسکرین پہ جلوہ گر ہو رہے ہیں وہ تواشی حضرات ہیں جو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جا کر ایران کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں, اور ریپرزنٹیشن بھی ایسی کرتے ہیں کہ جس میں وہ اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں, وہ حمد پڑھتے ہیں, وہ نعت پڑھتے ہیں, وہ منقبت پڑھتے ہیں اور ایسے دعائیہ کلمات پڑھتے ہیں جو پوری امہ کی جانب سے آواز بن جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ سب کی اجازت سے, علماء کی اجازت سے, سب سے پہلے تواشی آج کی ہماری اس بزم کو رونق بخشنے کے لیے اور باعث برکت کے لیے یہاں سب سے پہلے اسماء الحسنہ پڑھ رہے ہیں. کیجیے آنکھیں بند, اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں موجود ہیں. ٹیلی ویژن کے اس پردہ سیمی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو صرف اور صرف سماعت کرنا ہے اور اپنی روح میں اتارنا ہے. آپ سب کے لیے اسماء الحسنہ. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور جو لطف ہماری سماعتوں تک پہنچا ہے اس کے لیے اگر میں یہ لفظ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ سماعتوں پہ یہ آواز پہنچی، پردہ سماعت سے ٹکرائی، پھر اس نے راستہ بنایا اور صحن دل میں اتر گئی. اور بہت ساری داد آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ملاقات ممکن ہوئی. پچھلے سال بھی یہ ملاقات آپ کے سبب سے ممکن ہوئی تھی اور اس سال بھی. ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ جبل المتین کہ یہ جو گروپ ہے جس کا یہ عنوان ہے اور ایران کے شہر زنجان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ جتنے خوبصورت جوان یہاں آئے ہیں ان سب کی آمد پہ ایک تو ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور اب میں ایک نشید کے لیے ان سے درخواست کروں گا جو ایک سے زائد زبانوں میں قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کا اظہار ہوگا. یعنی اس میں عربی بھی ہے، انگریزی بھی ہے اور فارسی بھی ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس نشید کے لیے آپ کی جانب دوبارہ رخ کروں. بسم اللہ. يا ملاذي بدنياي أنت أنس فؤادي أنت زاد لمعادي لك كل ودادي لك يا ذكر ربي ابتهالي ونودي أنت نور يمحو ذنبي لك كل ودادي مسلم وديني هو أكمل الأديان أنتمي للإسلام تهفو روحي لقرآني هذه نعمة لها أشكر دياني مسلم وديني هو أكمل الأديان أنتمي للإسلام تهفو روحي لقرآني هذه نعمة لها أشكر دياني Even if the hope is gone, losing heart in finding your way, Quran lights the path for you. It's when blessed falls on your torn heart, in a world immersing fails, Quran gives you light of blessing. Let the true meaning of life be revealed by its true verses. Read the sacred words of God to advise you how to reach Him. Quran shows the near path if you reach for it. مسلم وديني هو أكمل الأديان أنتمي للإسلام تهفو روحي لقرآني هذه نعمة لها أشكر دياني مسلم وديني هو أكمل الأديان أنتمي للإسلام تهفو روحي لقرآني هذه نعمة لها أشكر دياني
تنتمي للإسلام تهفو روحي لقرآني هذه نعمة لها أشكر دياني नेमतें बरकतें और रहमतें माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नेमतें बरकतें और रहमतें माहे इनाम आ गया, रमजान आ गया, अल्लाह का एहसान इनाम रमजान, इनाम रमजान, इनाम रमजान। नाज़रीन मोहतरम, ये जो नशीद आपके सामने पढ़ी गई इसमें 3 ज़बानों का इस्तेमाल था, और ये जो खूबसूरत चेहरे आप देख रहे हैं इनके अगर मैं नाम आपको बता दूं तो हमारे साथ मौजूद हैं अली कंबरी, उसके साथ हमारे साथ मौजूद है सईद अमानलू, और उसके बाद हमारे साथ मौजूद है मेहदी करमी, और फिर उसके बाद मोहम्मद जवाद रज़ाई, और उसके बाद हमारे साथ मौजूद है सईद दावेरान। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये यहाँ मौजूद है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि शायर जो है वो दूसरे का कलाम सुन ले और अपनी शायरी ना सुनाए। हमारे पास ये मेहमान हैं, हमने इनका कलाम सुना और बहुत दाद दी इनको। अब हम चाहेंगे कि ये सामने नशिस्तों पे तशरीफ़ फरमा हो और फिर हमारे पढ़ने वाले कुछ इनको सुनाएं, ताकि जिस तरह इन्होंने हमारी समातों में रस घोला है ये हमारी सौगात भी अपने साथ लेकर जाएं। तो उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा और चाहूँगा कि आप सामने आकर तशरीफ़ फरमा हो। और नाज़रीन मोहतरम, साथ ही मैं ये भी चाहूँगा कि ये जो नशिस्त है मेरी, मैं इसे वक्फ़ करूँ एक ऐसी शख्सियत के लिए कि हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे नौजवान जो खाने फ़रहंग ईरान में 1 से ज़ायद ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं, और वो जो हरावल दस्ता होता है लोगों को वेलकम करने का, उसमें ये सिपा सालार की हैसियत से मौजूद है। आगा हुसैन हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूँगा कि आप स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब आगा हुसैन हमारे पास आ चुके हैं। ये भी वो मुस्कुराता चेहरा है कि जब आप जाते हैं खाना फ़रंग तो ये आपको सबसे पहले मिलते हैं। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए इनमें और मुझ में फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि ये बैठे हुए मेरे खड़े हुए के बराबर है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये है आगा हुसैन। तो जनाब अब हम चाहेंगे कि हमारे मेहमान जी, नाज़रीन मोहतरम, और अब मैं अपने जो ईरानी दोस्त हैं जो यहाँ आए हैं ईरान से ख़ास तौर पर तवाशी की सूरत में, तो उनको मैं पाकिस्तानी टेस्ट दे रहा हूँ, पाकिस्तानी फ्लेवर दे रहा हूँ। और मैं आगा सईद तालिबिनिया आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे मेहमान हैं। और अब जो आवाज़ आपके सामने आ रही है वो साकिब अली चौहान की है। ये एक ऐसा अनमोल आवाज़ है जो आप तक पहुँच रहा है कि जिसके ज़रिए से आप हम सुनेंगे और फिर हम नात और मनकबत का रास्ता लेंगे हम। साकिब भाई प्लीज़। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ो पढ़ो ये सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलंदरों की सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफ़ी क़ल्बी गैर अल्लाह। नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह।
इल्लल्लाह। हुसैनियों की जज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैनियों की जज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। यजीदियों की सज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपकी आवाज़ में आवाज़ को शामिल किया हमारे मेहमानों ने, बहुत शुक्रिया साकिब अली चौहान साहब। और आपके बाद मैं दावत दूंगा यहाँ पर आएँ उस मसनद पे जहाँ से आवाज़ सदा बनकर जब उभरती है तो फिर उसके बाद वो नमाज इश्क बन जाती है। अब जो नमाज इश्क की इमामत करने के लिए आ रहे हैं वो हैं आफाक बशीर कादरी। तशरीफ़ लाइएगा और आपके सामने जो आवाज़ उभरेगी वो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अकीदत बनकर नाते रसूल मकबूल बन जाएगी। बिस्मिल्लाह। हाज़रीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, इन्हें सिराजे मुनीर कहिए। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, इन्हें सिराजे मुनीर कहिए। जो सर बसर हैं कलाम रबी, वो मेरे आका की जिंदगी है। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, और तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है कोई सलीका है आरज़ू का। जी ये था नाते रसूल मकबूल का हदिया, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद वो जो तरतीब है, पहले खुदा का ज़िक्र, फिर हबीब खुदा का ज़िक्र, और फिर हबीब खुदा के हबीब का ज़िक्र, यानी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के लिए एक मनक़बत, जिसके लिए उस्ताद मज़हर उमराव बंदू खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये वतन अज़ीज़ के चंद लोगों में से एक हैं। मैं आप हज़रात को बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान के नामवर लोगों में से एक है जो मनक़बत के हवाले से उस्ताद जाने जाते हैं, उस्तादुल असातिज़ा। जनाब अस्सलाम वालेकुम।
مولا علی علی مولا من كنت مولا من كنت مولا من كنت مولا فهذا علي مولا مولا فهذا علي مولا 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 فهذا علي مولا فهذا علي فهذا علي مولا مولا دردیلے دردیلے دردانی دردیلے دردیلے دردانی دانی دانی نے دانی نے دردیلے دردیلے دردانی ہم تم تنا نا تنا تنا نا رے ہم تم تنا نا تنا مولا علی 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 مولا علی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی 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 مولا مولا علی 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 مولا علی مولا علی مولا مولا علی علی مولا مولا علی علی ہم تم تنا نا 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 ہم تم تنا نا 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 ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے تنا تنا نا 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 ہم تم تنا نا تنا تنا نا ہم تم تنا نا تنا نا تنا نا تنا 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 دے 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 تنا دیم تنا نا دیم دیم تنا نا دیم دیم تنا نا دیم دیم تنا نا دے تنا 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 ہم تم تنا نا 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 ہم تم تنا نا 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 تنا نا نا رے یا لالی یا لالی یا لا یا لا رے یا لالی یا لالی یا لا یا لا رے مولا مولا علی علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی 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 ہم تم تنا نا 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 ہم تم تنا نا 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 ہم تم تنا نا 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 ہم تم نا 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 علی علی مولا مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا علی 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 مولا ہم تو نا 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 ہم دو نا 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 نا
تنانانا رے یا لالی یا لالی یا لا یا لا رے یا لالی یا لالی یا لا یا لا رے یا لا 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 یا لا 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 یا لا 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 رے من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا من كنت مولا من کنت مولا مولا من كنت مولا 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 من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا مولا من کنت مولا مولا من کنت مولا 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 ہم تم تن نا 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 ہم دو نا 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 ہم دو نا 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 تنانانا رے یا لالی یا لالی یا لا یا لا لیلا یا لا لیلا یا لالی یا لالی یا لا یا لا لیلا لیلا لا لا یا لالی یا لالی یا لا یا لا رے یا لا 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 یا لا 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 یا لا 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 رے من کنت مولا. کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. اور میں چاہوں گا یہ جو داد کا اور یہ جو محبت کا احساس ہے، یہ پاک ایران دوستی کا مظہر ہے. اور آج مظہر امراؤ بندو خان نے محبت کا پیغام دیا ہے، جیسے یہ محبت کا پیغام لے کر آئے تھے. اور ہماری بنیادی عقائد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے. میں ایک نعرہ تکبیر بلند کروں گا اور ہم ایک وقفے پہ جائیں گے. جب وقفے سے لوٹ کر آئیں گے تو اللہ کا احسان جاری ہے، انعام رمضان جاری ہے. نعرہ تکبیر. اللہ. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں، ماہ انعام آ گیا، رمضان آ گیا، اللہ کا احسان انعام رمضان، انعام رمضان، انعام رمضان. ویلکم بیک جی. انعام رمضان نشریات جاری ہے، اور اب جو سیگمنٹ ہے وہ میرا تو بہت ہی فیوریٹ سیگمنٹ ہے. بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ سیگمنٹ ہے فہم دین کا. ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہیں، اور آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے عید کیسے منائیں. عید سے مراد کوئی بھی خوشی، جب ہمارے گھر میں کچھ بھی اچھا ہوتا ہے تو اس کو ہم کیسے سیلیبریٹ کریں. اس کو ہم شریعت کے حوالے سے پوچھیں گے، اور ہمارے دین میں کس طرح کیا اجازت ہے کہ خوشی میں ہم بہت آگے نہ چلے جائیں، یا کس حد تک جو ہے ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے خوشی. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ میری دائیں جانب مفتی معین مجددی صاحب موجود ہیں، اور آغا بہت اچھا ان کا تعارف کرواتے ہیں. جب آغا آ جائیں گے تو بہت اچھے ان کو جو نا القابات دیں گے، جس میں رشدی، منبع، بہت سارے ایسے لفظ ہوتے ہیں جو مجھے تو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن وہ ناظرین کو بالکل سمجھ میں آئیں گے. اور میری بائیں جانب جو ہے علامہ شہریار نقوی صاحب موجود ہیں. ابھی تک میں نے یہ سنا ہے کہ یہ مصنف ہیں، 2-3 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور یہ کتاب کے ذریعے عوام سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں. یہ آغا کہتے ہیں. اور میرے ساتھ جو ہے وہ مفتی عابد رضوی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. ان کی تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، اور جامعہ غوثیہ مدرسے سے ان کا تعلق ہے، اور بلوچستان سے یہ خاص طور پہ یہاں کراچی تشریف لائیں. تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے عید کیسے منائیں، خوشی کیسے سیلیبریٹ کریں. مفتی صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ خوشی جب ہوتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں نا. ایک تو ہم غم میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم جائے نماز بچھا لیتے ہیں اور روتے بھی ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں. لیکن جب وہ خوشیاں ہمیں کوئی ایسی سیلیبریشن ملتی ہے تو ہم شاید اس طرح اللہ کو یاد نہیں کرتے، ہم شاید بھول جاتے ہیں. کیا خوشی میں بھی اللہ کو یاد تو رکھنا چاہیے، لیکن کس طرح؟ مطلب اس وقت ایک شادی کا سماں ہے تو ہم اس میں جو ہے نا اپنی فیملی کو انگیج کر لیتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں کوئی ذکر نہیں رکھتے، کوئی حمد نہیں رکھتے، کوئی نعت نہیں رکھتے. کیا یہ ضروری ہے، یا اس کے بجائے مطلب بغیر بھی خوشیاں سیلیبریٹ ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کے رسول کی حدیث مبارکہ ہے، مومن کو جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو تب بھی حمد کرتا ہے، اور جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تب بھی وہ اللہ کی حمد کرتا ہے. تو فرمائے مجھے ایسے مومن پہ رشک آتا ہے.
تو معیار اللہ کے نبی نے دے دیا. کوئی غم پہنچائے تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنی ہے. جب کوئی خوشی مل رہی ہے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کی صورت میں، اس کے حمد کی صورت میں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. جی بالکل. اب اصل مقصد کیا ہے؟ کامیابی جس کو ملے تو وہ خوشی منائے. جی جس کو خوشی اس کو ہوتی تو کوئی اچیومنٹ حاصل ہوتی. مثال کے طور پہ ایک دنیاوی مثال آپ کو دوں. کوئی شخص کسی گیم کی یا کوئی ٹیم میں ونر ہو جاتی ہے اس ٹورنامنٹ کی، تو اس کو خوشی کا موقع ہوتا ہے. جی تو وہ اس کو اسی لیول پہ جشن کرتی ہے کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے کہ کوئی خوشی ہماری آتی ہے، مثال کے طور پہ عید کا سما ہو، تو خوشی پھر وہ بنائے جس نے کامیابی حاصل کر لی ہو. بالکل ایسے ہی ماشاء اللہ. اور کامیابی کس نے حاصل کی؟ جس نے اللہ کی رضا حاصل کر لی ہو. تو وہ خوشی بھی منائے، خوشی پھر اسی لیول کی بنائے جس لیول کی اس نے کامیابی حاصل کی ہے. تو معیار یہ ہے کہ اللہ کی حمد کرنا ہے. معیار یہ ہے کہ اس خوشی کے موقع کے اوپر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی طرح سے یاد کرنا ہے، دین کو اسی دائرے میں رہنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے. جی بالکل. میں علامہ صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی. علامہ صاحب خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے اہل تشیع کا جو مکتبہ فکر ہے اس میں شادیوں کے موقع پہ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہاں پہ گریاں ہوتا ہے، رویا جاتا ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا نحوست ہے، خدا نخواستہ مطلب خوشی کا موقع ہے، ہنسی مطلب ہونی چاہیے، یہاں شادیانے بچنے چاہیے، اور یہاں پہ جو یہ سارے لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ غم یاد کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ خوشی اور غم ایک ساتھ ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم عجل لولیک الفرج. موضوع آپ کا بہت اچھا ہے، عنوان اچھا ہے، اور اب آپ نے سوال کیا ایک خاص مکتبہ فکر کے حوالے سے، ہمارے مکتبہ فکر کے حوالے سے. تو سب سے پہلے ایک کریکشن بہت معذرت کے ساتھ دست ادب جوڑ کر کے اہل تشیع نہیں ہے، اہل تشیع ہے. اور جی میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میرے دیکھنے والے جہاں تک خود ہمارے یہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ درست نہیں، تشیع ہے. رہ گئی بات یہ کہ ہمارا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو ایک امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کا فرمان بتاؤں کہ مولا فرماتے ہیں مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا ہے جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے. واہ ماشاء اللہ. عید کا انتظار الگ سے نہیں کرنا. آپ نے گناہ نہیں کیا، آپ کو پتہ ہے اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کے لیے خوشی ہے، آپ کے لیے عید کا دن ہے. رہ گئی بات ہماری خوشیاں، تو ہماری خوشیاں جو ہیں وہ وابستہ ہیں اہل بیت کے ساتھ. ہم ہماری خوشیاں مناتے، ہم اپنی خوشیاں مناتے ہی نہیں بغیر ذکر اہل بیت کے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اہل بیت کے اوپر مظالم اتنے ہوئے، ظلم اتنے ہوئے کہ جب ان کا نام لیتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو گریہ ہو جاتا ہے. نحوست اگر اہل بیت کا ذکر نہ ہو تو میرا خیال ہے تب ہوگی، اور اہل بیت کا ذکر ہو چاہے اس میں گریہ ہو یا خوشی ہو، اس سے زیادہ برکت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی میرا خیال ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. مفتی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ پورا مہینہ روزے رکھتے نہیں ہیں، نماز سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان آیا ہے یا نہیں، لیکن عید والے دن وہ بڑے کاٹن کے کپڑے پہن کے خوشبوئیں لگا کے اور سب جگہ پہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم آج تو عید ہم نے جو ہے منانی ہے. تو کیا عید ان کے لیے بھی اتنی اہم ہے جتنی روزہ داروں کے لیے، یا صرف عید روزہ داروں کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. رمضان المبارک کے آخری ایام اور عید کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، اور آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہمارے ہاں کچھ صورتیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ رمضان المبارک کا اہتمام نہیں کر پاتے لیکن عید کا وہ بالخصوص اہتمام کرتے ہیں. بلکہ میں ایسے یوں کہوں کہ اگر کسی نے روزہ نہ بھی رکھا ہو تو افطار کے وقت وہ پورے اہتمام کے ساتھ دسترخوان پر وہ تو اس طرح بھی کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کا روزہ نہیں ہے، اگر آپ سحری میں افطار میں ان کے ساتھ بیٹھ جائے تو آپ کو روزے جتنا ثواب ملے گا. اچھا یہ تو خیر ایک عوامی تصور ہے. بہرحال شب عید کو جو رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے اور پھر چاند رات لگ جاتی ہے، اسے لیلۃ الجائزہ کہا گیا. ٹھیک ہے کہ اس رات جو ہے بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے پورے مہینے کے اندر جو اس نے کیا ہے. اگر اس نے اللہ کی رضا کو پا لیا ہے، اس کو جس طریقے سے اس ماہ مبارک کا احترام اور اس میں عبادت کا حکم تھا اگر وہ بجا لا چکا ہے تو پھر اسے خوش ہونا چاہیے، اسے عید منانی چاہیے. ٹھیک ہے. جبکہ ایک روایت کا مفہوم یہ ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کو لوگوں نے عید کے دن دیکھا کہ آپ جو ہے وہ رو رہے ہیں. اچھا. تو آپ سے پوچھا گیا کہ آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ عید کا دن اس کے لیے ہے جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، جس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو پہنچ گئے.
اور جس کے اعمال مقبولیت کو نہ پہنچ سکے تو پھر اس کے لیے یہ یوم عید نہیں بلکہ یوم وعید ہے. اچھا. اس کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کا دن ہے. بئی اعتبار کے رمضان المبارک سے متعلق ایک مشہور روایت ہے جسے بار بار سنا اور سنایا جاتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر قدم رکھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین کا جملہ ارشاد فرمایا. اور جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ عمل کیوں فرمایا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر اپنا قدم رکھا تو جبریل امین نے ایک دعا کی جس پر میں نے آمین کہا. تو وہ 3 دعائیں تھیں. ان میں سے ایک دعا یہ تھی کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس ماہ مبارک نے اپنی مغفرت نہ کروا سکے اعمال و عبادات کے ذریعے تو پھر اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہو. یعنی جو اس ماہ مبارک میں اپنی مغفرت کا سامان نہ کر سکا اس نے اپنے لیے ہلاکت لکھوا لی. تو جس شخص نے اپنے لیے ہلاکت لکھوا لی ہے پھر وہ کس چیز پر خوش ہو؟ اس کی کیا عید ہوگی؟ وہ رسم زمانہ تو نبھا سکتا ہے لیکن وہ قلبی طور پر جو ہے وہ عید کا مستحق نہیں کیا. مفتی صاحب میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گی کہ عید کی جو شاپنگ ہوتی ہے وہ لوگ رمضان میں کرتے ہیں بہت سارے لوگ, تو اسی طرح علماء کرام کو بھی جو گفٹ تحائف وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ 27ویں کو دیے جاتے ہیں, جو تراویح وغیرہ پڑھتے ہیں تو وہ سلوا نہیں پاتے اپنے کپڑے وغیرہ, عید والے دن وہ کپڑے وہ نہیں پہن سکتے. تو میں نے ایک چیز دیکھی تھی, سنی تھی آپ علماء کرام سے, میں جاننا چاہوں گی کہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو انسان کپڑے پہن لیتا ہے یا جو بھی وہ چیزیں خریدتا ہے قیامت والے دن اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم عید والے دن وہ نئے کپڑے جو ہے جو ہم نے لیے ہیں وہ پہلے رمضان میں پہن لیں اور پھر وہ عید والے دن پہنیں کیونکہ پھر اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ میں نے نظر سے یہ روایت گزری نہیں ہے کہ ایسی کوئی روایت ہو کہ اس کا حساب کتاب بروز قیامت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, علماء کرام تصحیح فرما دیں گے اگر ایسا کچھ ہے, لیکن دسترخوان کے حوالے سے رزق کے حوالے سے کوئی شخص اپنے دسترخوان میں کشادگی کرتا ہے, اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو اس کا اس سے حساب نہیں ہوگا. ایسے کوئی حساب اگر ایسا ہو تو پھر تو بڑی آزادی ہے, جو دل میں آیا وہ کریں آپ, ایسا نہیں ہے نا. میں جاننا چاہوں گی کہ ہمارے صحابہ کرام کس طرح عید مناتے تھے. وہ پہلے کیا کھجور کھا کے جاتے تھے یا شیر خورما بنتا تھا ان کے گھر میں؟ ہمیں مطلب عام عوام کو, امت کو کس طرح عید سیلیبریٹ کس طرح کرنی چاہیے؟ دیکھیں سب سے بہتر طریقہ وہی سنت کا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جب نماز کے لیے جاتے تھے اس سے پہلے کچھ میٹھا تناول فرماتے تھے. کبھی کھجور ہوتا تھا یا کچھ بھی جو میٹھا اویلیبل ہوتا ہے آپ اس کو کرتے تھے, پھر یہ آپ جاتے تھے. آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے, ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے. یہ آپ کی سنت ہے. وہ فرماتے تھے کہ یہ راستے جو ہے ہماری تکبیر کے ساتھ گواہ ہوں گے کہ یہ شخص عیدگاہ پہ گیا تھا. اور یہاں پہ بھی حدیث میں آیا کہ جو سب امت جمع ہوتی ہے عیدگاہ کے اندر تو اس دن فرشتے آواز لگا رہے ہوتے ہیں. صبح جو وقت آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے حدیث میں آیا کہ ہر گلی کوچے میں فرشتے آواز لگا رہے, آؤ اپنا اجر لے لو, آؤ کون ہے اپنا اجر لے لے, جس نے پوری مہینے محنت کی ہے اس کا اجر لے لے. تو اس کے لیے باقاعدہ آواز لگاتا ہے. اس کا اجر کیا ہے؟ اس کی مغفرت کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ یہ طریقہ وسلم کا ہمیں طریقہ یہ ملتا ہے کہ آپ نے خوشی بھی منایا, خوشی میں پھر ہر وہ جائز عمر ہمیں جائز ہے جو کہ شریعت سے ٹکراتا نہ. جیسے مثال کے طور پہ جب عیدگاہ میں تو آپ معانقہ کریں خوش, اور باقاعدہ اس دن بتایا گیا کہ خوشی کا اظہار کریں, آپ کے چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے. پھر فرمایا کہ اس دن خاص طور کے اوپر جو ایسے لوگ ہیں آپ کے قریبی یا جاننے والوں میں جو کہ یتیم ہیں, مسکین ہیں, اس کے ساتھ خاص طور پہ شفقت فرمایا گیا. بخیر ہمارے پاس واقعہ بھی ملتا ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھانے جا رہے تھے تو ایک یتیم بچہ آپ کے سامنے آیا تو آپ اس کو رو رہا تھا, اس نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے, آپ نے بولا کہ تم نے ایسا حال کیوں ہے, تم کیوں رو رہے؟ بولے میرے والدین نہیں, آج عید کا دن ہے. تو آپ اس کو اپنے ساتھ لے گئے. وہاں پہ فاطمہ سے فرمایا کہ آپ اس کے کپڑے چینج کریں اور اس کو نلایا دھلا کے تیار کیا عید کے ساتھ. بولا تم اس بات پہ خوش ہو کہ حسن حسین تمہارے بھائی ہوں اور فاطمہ تمہاری ماں ہو اور میں تمہارا نانا ہوں. تو اتنی یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ دلجوئی بڑی امپورٹنٹ ہے اس دن. اسی طرح خاص طور پہ ایسے لوگ جس سے آپ کا کوئی دلی رنجش ہو یا کوئی معاملات ہو گیا تو یہ دن وہ ہے جس دن دلوں کو میل کو دور کرنے کا ہوتا ہے. اس دن جب آپ جائیے ان سے ملیے, اپنے میلوں کو جو دل کو ضرورتوں کو دور فرمائیے, کچھ بھی جو آپ کے تحائف آپ کی حیثیت ہے. کوئی تحفے تحائف ثابت ہے وسلم تحفے تحائف دیتے تھے تو تحفے تحائف لے کے جانے جو آپ کی حیثیت ہے تو اس حیثیت میں جائیے. کوئی نہیں کہ لازمی کہ آپ نے کوئی بڑی چیز جائے گی تو آپ کی حیثیت نہیں, وہ آپ کا تحفہ ہوگا نہیں. آپ کی جو حیثیت ہے جائیے جس سے بندے کا دل خوش ہے, خوش ہو جائے. آپ کی اصل چیز ہے آپ دلی محبت اظہار کریں گے. اور خاص طور پر اس کے ساتھ جو بندہ آپ سے ناراض ہے یا آپ سے کوئی دلی قدرت رکھتا ہے, جب آپ خود اس کے پاس جائیں گے تو ایک بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اور اس دن
دوسرا بندہ بھی خوشی کے حال میں ہوتا ہے تو چیزوں کا امکان یہ ہوتا ہے کہ آپس میں دوریاں دور ہو جاتی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مفتی صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کیا عید کی نماز جو ہے وہ قضا پڑھی جا سکتی ہے کہ وہ ٹائم نکل گیا اور پھر ظہر کے ساتھ یا عصر کی نماز کے ساتھ؟ نماز کی کوئی قضا نہیں ہوگی، اسے اس کے وقت میں جماعت کی شرط کے ساتھ پڑھا جائے گا. عید کے حوالے سے آپ نے سوال کیا تھا کہ عید کس طرح منائی جائے، تو ہمارے یہاں ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد عید کو ہم ایک رسم یا ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. شریعت مطہرہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک آیہ مبارکہ یہ بھی ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. جب تم ان ایام کو، اس گنتی کو پورا کر لو تو اس کے بعد تکبیر کہو اور خوشی کا اظہار کرو، شکر کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور تمہیں یہ مبارک ایام عطا فرمائے. اچھا پورا مہینہ جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں روایات میں کہ شیطان پابند سلاسل ہوتا ہے، چاند نظر آتے ساتھ واپس آ جاتا ہے، وہ واپس آئے نہ آئے، ہم خود جو ہے نا بازاروں میں اس طرح ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے. جی بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے رمضان رخصت نہیں ہوا، ہم سے دین رخصت ہو گیا ہے. نہیں واقعی شیطان ایسے قید ہوتا ہے پھر عید والے دن واپس آیا. بالکل حدیث شریف کے اندر ہے کہ جب رمضان المبارک کی ابتدا ہوتی ہے تو شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں اس کا پابند سلاسل ہونا یہ تو ہے، لیکن ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے. وہ کسی نے ایک مثال دی تھی، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ دوں، کہتے ہیں کہ وہ ایک بچہ سائیکل چلا رہا تھا، وہ کافی دیر تک اس کے چلانے کی پریکٹس کرتا رہا، پھر جب اس نے چھوڑا تو کچھ دیر وہ خود گھومتا رہا اس کا پہیہ. تو سال 12 مہینے ہماری پریکٹس اتنی ہوتی رہتی ہے کہ اس ایک مہینے کے اندر شیطان نہ بھی ہو تو ہمارا نفس اتنا طاقتور ہے کہ ہم اپنے اعمال سے پھر بھی باز نہیں آ رہے تھے. بالآخر رمضان المبارک کے مہینے میں کچھ اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، لیکن چاند رات کے ساتھ جو ہے وہ اعمال کا یا اطاعت الہی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اسے آگے کنٹینیو کرنے کے لیے یہ رمضان آیا تھا. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا فطرے کا کیا ہے، عید والے دن دینا چاہیے یا چاند سے پہلے؟ فطرہ عید سے پہلے دیا جا سکتا ہے، اور فقراء کی ضرورت کے حساب سے اگر پہلے انہیں دے دیا جائے، یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فقراء اور مساکین بھی عید کی ان خوشیوں میں تمہارے ساتھ شریک ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر انہیں عید سے قبل دے دیا جائے تو اس میں زیادہ موقع ملے گا کہ وہ عید کی تیاری کر سکیں اور عید کے ان ایام میں وہ اس کے اندر شریک. ایسا تو نہیں کہ چاند نظر آنے کے بعد دینا ہے فطرہ، ایسا کچھ نہیں؟ اس کا وجوب چاند نظر آنے کے بعد ہے، عید کے دن لیکن پہلے بھی دیا جا لیکن اگر پہلے دے دیتا ہے کوئی تو ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے فقراء کا زیادہ اس میں فائدہ ہے تو دے دینا چاہیے. اور فطرے کا مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اس کی وہ رقم ہونی چاہیے، اور کیا اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے عید سے پہلے ہی، تو اس کا فطرہ بھی دینا چاہیے؟ نہیں، آپ مہمان کا فطرہ نہیں دیں گے، بلکہ فطرہ صاحب نصاب پر ہے، اور صاحب نصاب اپنے طرف سے اور اپنے زیر کفالت لوگوں کی طرف سے ادا کرے گا. جیسے اگر کسی کا بالکل شیرخوار بچہ بھی ہو تو صاحب کفالت جس کے وہ کفالت میں ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا. ٹھیک ہے. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ عید کے جو ایام ہوتے ہیں 3 دن، کیا اس میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے؟ کیونکہ خوشی ہے لیکن آپ روزہ تو رکھ سکتے ہیں نا اگر رکھنا چاہے کوئی. کیا منع ہے سختی سے کہ ان ایام میں نہیں رکھنا چاہیے؟ ایک بات اور یہ مجھے ذرا ناظرین کو بتا دیجیے گا، بہت ساری خواتین یہاں خوش ہو جائیں گی کہ یہ جو عیدی جاتی ہے والدین کی طرف سے بیٹیوں کے گھر، تو یہ اس کا کوئی حوالہ، کوئی روایت کوئی ایسا مل جائے کہ وہ عیدی پکی رہے ان بیٹیوں کی. دیکھیے پہلی بات یہ کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے. دونوں عیدوں کے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تینوں دن؟ نہیں صرف عید کے دن. عید کے دن یہ والی عید بھی اور بقرہ عید بھی، دونوں عیدوں پر جو ہے روزہ رکھنا حرام ہے. پہلے دن عید والے دن روزہ جو ہے وہ حرام ہے. باقی 2 دنوں میں اگر آپ کے روزے قضا ہیں، رکھنا چاہیں رکھیں یا بعد میں رکھیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. اور قربانی میں بھی ایک دن اسی دن، عید والے دن، صرف عید والے دن. 3 دن تو ہم نے بنائے ہوئے نا. اچھا 3 دن بھی قربانی ہوتی ہے نا، اس لیے. ہاں 3 دن ہم نے بنائے ہوئے ہیں. ایک ایج دیا ہوا ہے آپ کو کہ آپ قربانی کر لیں. ٹھیک ہے. اگر نہیں کر سکتے کوئی مسائل ہے تو الگ بات ہے، لیکن عید والے دن روزہ رکھنا ایک تو حرام ہے. دوسرا بیٹیوں کے گھر تحائف جانے چاہیے. ایک اچھی روایت ہے، ایک اچھی عادت ہے، تاکہ جو ہے بیٹیوں کو بھی احساس ہو کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے، اور بیٹیاں جہاں ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ اکیلی نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ہے. یہ روایت ہونی چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے. تحائف بھیجنے چاہیے، اور وجوب کا اس میں کہیں وہ نہیں ہے کہ واجب ہے آپ بھیجیں، لیکن بہرحال اچھا ہے، ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اس طرح لے لیں کہ بیٹیوں کو رخصت کر دینے کے بعد آپ سے ان کا تعلق ختم نہیں ہوتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں جو احساس دلاتی ہیں کہ آپ کا تعلق اب بھی ان سے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ بچیوں کو رخصت کر دینے کے بعد کہہ دیا جاتا ہے وہ ساری ذمہ داری ان کی ہے، تو آپ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. یہ میرا خیال ہے صرف بچیوں کی عید جانی چاہیے یہاں پہ، پورے سسرال کی عید نہیں جانی چاہیے. یہاں ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ اگلی سحر کی ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سج گئے
گھر گھر دسترخوان رمضان